حیدرآباد میں شادی مبارک اسکیم کے نام پر نقلی دستاویز اور فرضی شناختی ثبوت کے ذریعے 21 لاکھ روپے سرکاری رقم کا غبن کرنے والی 6 رکنی ٹولی کو عطاپور پولیس نے کر لیا گرفتار شدگان میں آدھار کارڈ آپریٹر 25 سالہ اعتماد الحق ساکن عطاپور، 20 سالہ گریجویشن طالب علم اکبر ساکن اسماعیل نگر چندران گٹا، 23 سالہ آن لائن سروس سینٹر چلانے والا مشرف الدین ساکن عطاپور، 26 سالہ زیروکس شاپ ورکر سرفراز ساکن عطاپور، 23 سالہ جعفر خانگی ملازم ساکن حسن نگر کے علاوہ 32 سالہ اسپیشل ریونیو انسپکٹر بلاگوڑا تحصیلدار اشوک کرن ساکن بالاپور منڈل شامل ہیں۔ ان کے پاس سے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، 6 موبائل فون، فنگر پرنٹ مانیٹر، شادی مبارک کی فرضی درخواستیں، مع شناختی ثبوت اور 21 لاکھ روپے کے چیکس ضبط کر لیے گئے۔ تحقیقات کے دوران پولیس کو پتہ چلا ہے کہ ملزمین فوٹو شاپ کی مدد سے دلہنوں کی تصاویر، شناختی دستاویز، نکاح نامے اور دیگر جعلی دستاویز تیار کرتے تھے۔ ملزمین فرضی درخواستیں اشوک کرن کے پاس جمع کرواتے اور اس کے بعد مبینہ ملی بھگت کے ذریعے جانچ کے بغیر یہ رقم منظور کی جاتی۔ نیٹ پیپر لیک اور ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے خلاف کاکروچ جنتا پارٹی نے اتوار کے روز حیدرآباد کے دھرنا چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے طلبہ اور بے روزگار نوجوانوں کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے حکومت پر امتحانی نظام میں شفافیت برقرار رکھنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا۔ احتجاجیوں کا کہنا تھا کہ بار بار ہونے والے پیپر لیک کے واقعات نے لاکھوں طلبہ کے مستقبل کو متاثر کیا ہے، جبکہ روزگار کے مواقع میں کمی نوجوانوں کے لیے تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ مظاہرین نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے امتحانات اور تقرریوں کے عمل کو مکمل طور پر شفاف بنانے، پرچہ لیک میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور بے روزگاری کے مسئلے کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا کیا مطالبہ۔ تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوتاگوڑم اور اطراف کے علاقوں میں اتوار کی علیہ صبح ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رات تقریباً 2:26 پر اچانک زمین لرزنے سے گہری نیند میں سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو گئے اور جان بچانے کی خاطر گھروں سے باہر نکل آئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.8 درج کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق زلزلے کا مرکز ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے اطراف میں آندھرا پردیش کے راجمنڈری شہر سے شمال مغرب کی سمت تقریباً 111 کلومیٹر دور زمین میں واقع تھا۔ کوتاگوڑم، پالونچا، بورگم پاڑو، بھدراچلم اور دیگر علاقوں میں چند سیکنڈ تک زمین ہلنے سے گھروں میں رکھے برتن اور دیگر اشیاء بھی لرز اٹھی، جس سے عوام میں افراتفری مچ گئی۔ کئی افراد خوفزدہ ہو کر سڑکوں پر نکل آئے اور کچھ دیر تک گھروں میں واپس جانے سے گریز کرتے رہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق زلزلے کے باعث کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حکام نے بتایا ہے کہ زلزلے کی شدت کم ہونے کے باعث کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا اور تمام شہری محفوظ ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ضلع نرمدا پورم کی ایک عدالت نے 14 افراد کو ایک مسلم شخص کے ہجوم کے ہاتھوں قتل کے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ واقعہ اگست سال 2022 میں مبینہ گائے اسمگلنگ کے الزام کے تحت پیش آیا تھا۔ سیونی مالوا نرمدا پورم کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تبسم خان نے جمعے کے روز فیصلہ سناتے ہوئے تمام 14 ملزمین کو مجرم قرار دیا۔ یہ سزا مہاراشٹر کے ضلع امراوتی سے تعلق رکھنے والے نذیر احمد کی 3 اگست سال 2022 کے قتل کے مقدمے میں سنائی گئی۔ عدالتی فیصلے کے بعد ملزمین کے گھر والے بڑی تعداد میں عدالت کے باہر جمع ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے سزا یافتہ افراد کو جیل منتقل کیے جانے کے دوران ان کے اہل خانہ نے پولیس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، جبکہ بعض افراد گاڑی کے سامنے لیٹ کر راستہ روکنے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ ملزمین کے گھر والے آبدیدہ تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچے گو سیوا اور گو رکشا کے لیے گئے تھے، لیکن اب انہیں اس واقعے کے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ 3 اگست سال 2022 کی رات سیونی مالوا علاقے میں پیش آیا تھا۔ مہاراشٹر کے امراوتی سے مویشی لے جانے والا ایک ٹرک تقریباً رات 1 بجے برکھڑ گاؤں کے قریب 10 سے 15 افراد کے گروہ نے روک لیا تھا۔ الزام ہے کہ گاڑی میں مویشی دیکھنے کے بعد اس گروہ نے ٹرک ڈرائیور اور دیگر 2 افراد پر حملہ کیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ نذیر احمد دوران علاج دم توڑ گئے، جبکہ 2 افراد زندہ بچ گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے 14 افراد کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تقریباً 3 سال عدالتی کارروائی کے بعد عدالت نے تمام ملزمین کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سنائی سزا۔
ریاست تلنگانہ کے ضلع بھدرادری کوتگڑم کے آشواراؤپیٹ منڈل میں ایک 9 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ طور پر جنسی زیادتی کی کوشش کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ مقامی افراد اور متاثرہ کے ارکان خاندان گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی 9 سالہ بچی اپنے رشتہ داروں کے گھر جو آشواراؤپیٹ منڈل کے ایک گاؤں میں واقع ہے آئی ہوئی تھی۔ ہفتے کے روز وہ اپنی 3 سالہ چھوٹی بہن کے ساتھ گھر کے سامنے موجود کرانہ دکان پر چاکلیٹ خریدنے گئی ہوئی تھی۔ الزام ہے کہ دکان کے 60 سالہ مالک نے بچی کو کولڈ ڈرنک پلائی اور اسے ایک کمرے میں لے جا کر جنسی زیادتی کی کوشش کی۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے ملزم کو پکڑ کر اس کی پٹائی کی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ تاریخی عمارتیں اپنے عہد کی تہذیب، ثقافت، رواداری کی گواہ ہوتی ہے۔ انہیں بلڈوزر کے ذریعے مسمار کرنا تہذیب اور تاریخ کو مٹا دینے کے مماثل ہے۔ ان خیالات کا اظہار مختلف مقررین نے کے واصف کی تصاویر اور غوث ارسلان کے خطاطی کی نمائش کی افتتاحی تقریب میں کیا، جس کا افتتاح 13 جون کی شام ریاستی وزیر اقلیت بہبود محمد اظہرالدین نے کیا۔ ڈاکٹر اوصاف سعید IFS سابق سیکریٹری وزارت خارجہ ہند جناب عامر علی خان ایڈیٹر سیاست مہمان خصوصی تھے۔ ممتاز آرکیٹیکٹ وشوناتھ اور جناب فضل الرحمان خرم ڈائریکٹر ڈان اسکول جناب MM ماجد شہنشین پر موجود تھے۔ محمد اظہرالدین نے KN واصف کے کیمرے سے ہندوستان کے مختلف شہروں کی تاریخی عمارتوں کی تصاویر اور غوث ارسلان کے مختلف خطوں میں قرآنی آیات اور غالب اقبال، مولانا رومی کی اردو اور فارسی اشعار کو خطاطی کی پیش کیے جانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر اوصاف سعید نے دونوں فنکاروں کی اپنے فن سے جنون کی حد تک محبت، تصاویر کے ذریعے تاریخ اور خطاطی کے ذریعے رسم الخط کے تحفظ کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے اس موقع پر ادارہ سیاست کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، جس نے تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے تحفظ اور نئی نسل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے یاد دلایا ہے کہ جب وہ شکاگو میں کونسل جنرل تھے تب عظمت حیدرآباد کے عنوان سے ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں سیاست کی جانب سے کیے گئے خطاطی کے نمونوں کی نمائش کی گئی تھی۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ جب کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس کی زبان اور تہذیب کو تباہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے موجودہ حالات کے پس منظر میں کہا کہ ایسی کوششیں کی جا رہی ہے، تاہم وہ مایوس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے KN واصف اور غوث ارسلان نے تصاویر اور خطاطی کے نمونوں کے ذریعے تاریخی سفر کو بیان کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تہذیب اور زبان دونوں زندہ ہے اور رہیں گے۔ انہوں نے دونوں فنکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ ٹرسٹ قائم کریں تاکہ ان کے بعد بھی ان کا مشن جاری رہے۔ حیدرآباد شہر کے JD میٹلا علاقے میں مبینہ غیر قانونی طور پر مقیم 7 بنگلہ دیشی شہریوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ خفیہ اطلاع ملنے پر پولیس نے گاجولا رام کے HL کالونی میں ایک کرائے کے مکان پر دھاوا کیا، جہاں یہ افراد مقیم تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار شدگان کے پاس ویزا، پاسپورٹ یا دیگر قانونی دستاویزات موجود نہیں تھے اور وہ غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہو کر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد تمام افراد کو مزید کارروائی کے لیے ضلع میدک کے جوگی پیٹ میں واقع ڈیپورٹیشن سینٹر منتقل کر دیا گیا۔